یار ہم لوگ سائیکل والی دکان کے پاس پہنچے لیکن سائیکل والی دکان پتہ نہیں بند کیوں پڑی ہے ابھی تک. ہمیں یعنی نہ ہی نمبر لکھا ہوا ہے نہ ہی کچھ اور لکھا ہوا ہے اور دکان بند پڑی ہے. کیسے ہو, کیا حال ہے, نام کیا ہے؟ عبداللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ کیا؟ حذیفہ. تو ہمارے چینل سبسکرائب کرو گے؟ نام بتا دوں, یاد رہے گا. یار میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں, کبھی بھی زندگی میں آپ کو کچھ بھی کرنا ہو کسی کا انتظار مت کریں, کیونکہ جب آپ نے کہا کہ وہ آئے گا میں کروں گا, وہ کام آپ زندگی میں نہیں کرو گے. السلام علیکم گائز, ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی بالکل فٹ ہے. یار آج 6 بجے میں اپنا بلاگ سٹارٹ کر رہا ہوں کیونکہ اتنی گرمی کہ میں دوپہر کے ٹائم بالکل کسی چیز کے لیے بھی نہیں نکلا. بس ابھی ماشاءاللہ 6 بجے کا ٹائم ہے اور ہلکی سی ہوا چل رہی ہے. بس حمد نے مجھے بولا کہ پاپا میرا سائیکل ریڈی ہو چکا ہے, تو میں کہا چلو سائیکل اٹھانے چلتے ہیں. بس ابھی آرام سے پیدل چلتے ہیں اور حمد کا سائیکل لے کر آتے ہیں انشاءاللہ. یار الحمدللہ اللہ کی قدرت ہے, بہت ہی زبردست ہوا چل رہی ہے. قسم سے ابھی جا کے جو میرے جسم کا جو ٹمپریچر ہے کول ہو گیا. اور میں نے پوری دوپہر کو کیا ہوا ہے, آئس کیوب اٹھائے اور آئس کیوب اٹھانے کے بعد پورے جسم کے اوپر سارے آئس کیوب لگایا. کیسے ہو بچوں لوگ, ٹھیک ہو, کیا حال ہے, کدھر جا رہے ہو؟ مدرسے. چلو تو یہ سارے بچے بھی ماشاءاللہ مدرسے جا رہے ہیں اور میں نے پوری دوپہر یہی کیا تھا کہ آئس کیوب اٹھا رہا تھا, اپنی پوری باڈی اور چہرے کے اوپر لگا رہا تھا کہ جسم کا جو میرا ٹمپریچر ہے وہ تھوڑا سا نیچے آ جائے. بس ابھی الحمدللہ پیدل جا رہے ہیں اور اچانک ہوا چل رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کرے کہ خیر کی بارش ہو انشاءاللہ. یار ہم لوگ سائیکل والی دکان کے پاس پہنچے لیکن سائیکل والی دکان پتہ نہیں بند کیوں پڑی ہے ابھی تک. ہمیں یعنی نہ ہی نمبر لکھا ہوا ہے نہ ہی کچھ اور لکھا ہوا ہے اور دکان بند پڑی ہے. یار اس یہ جو شٹر کے اوپر جو نمبر لکھا ہوا ہے اس نمبر پہ بھی میں نے کال کیا لیکن وہ کہہ رہے نمبر ہمارے پاس نہیں ہے دکان والے کا. تو ابھی پتہ نہیں, حمد کو میں کہہ رہا ہوں کہ چلتے ہیں, حمد کہتے کہ نہیں ویٹ کرو شاید آ جائیں گے. حمد جانے یا ویٹ کرنا ہے؟ وہ تو ویٹ وہ آج نہیں آئے گا شاید, آج دیکھو ہاں آج تو وہ نہیں آئے گا. کیا کرے, ویٹ کرنے یا چلنے؟ اچھا تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اس کے بعد پھر جائیں گے, صحیح ہے یا چلتے ہیں؟ چلو حمد کہہ رہے کہ نہیں تھوڑی دیر ویٹ کرتے اور اس کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے. میں کہا چلو تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں, آدھا گھنٹہ انشاءاللہ. ہم لوگ پیچھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, بس میں نے حمد کو کہا, میں کہا پتہ نہیں دکان والا آئے گا نہیں آئے گا, تو چلو آ کے ہم لوگ تھوڑا سا کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں, کم سے کم اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھنڈا تو کر لیں. بس ابھی پہلی دکان میں گئے, اس کے تو سلاجے ہی کام نہیں کر رہے تھے. ابھی دوسری دکان میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کا فریزر کام کرتا ہے یا نہیں. بولتے کیونکہ آج گرمی ہے. میں کہا چلو فریزر تو چالو رکھو یار. تو ابھی اس دکان والے کے پاس پہنچے اور دیکھتے ہیں اس کا فریزر آن ہے یعنی ہمیں ٹھنڈے کولڈ ڈرنک ملتے یا نہیں. یار یہ دکان میں آئے ہم لوگ, پہلے تو میں نے اپنے لیے ایک آئس کریم خریدا ہوا ہے. یار یہ پسینہ دے گیا ہاتھ کے اوپر. اس کے بعد اپنے لیے ایک ڈیو خریدا ہے گرمی کی وجہ سے. یہ ابھی میں یعنی دونوں انشاءاللہ اس لیے پینگے کہ تھوڑا اندر سے کول ڈاؤن ہو جائیں. ابھی ماشاءاللہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو یہ ایسا اسکریپس ہے, اور یہ ابھی میں نے اس سے پوچھا, بولتی ہے پورا نیا کولر 16,000 کا ہے. اور اس کے ساتھ یہ دیکھو ماشاءاللہ یہاں پہ یوزڈ فرنیچر جو پڑا ہوا ہے سارا یہاں پہ, یہ دیکھیں ماشاءاللہ. بس میں نے اس سے کہا ہمارے ساتھ بھی ایک کولر ہے, تھوڑا چلتا ہے تھوڑا نہیں چلتے, یوزڈ ہے. میں کہا وہ آپ کو دے دیں گے اور آپ ہمیں یہ والا دے دو اور کچھ پیسوں میں سے کچھ جگاڑ کر دیں گے. اس نے کہا مشکل نہیں ہے, آپ اپنا پرانا کولر لے کر آؤ اور میں وہ خریدتا ہوں اور یہ آپ دیکھتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر کتنے پیسے دیتے ہو. تو چلو انشاءاللہ دیکھتے ہیں, اگر آج ٹائم ملا تو کولر لے کر آتے ہیں, دیکھتے اس کے ساتھ بات کرتے کہ کتنے میں ہم یہ ایکسچینج کر سکتے ہیں. تو حمد سائیکل والا تو تھا نہیں, بس چلو آدمی کو میں نے نمبر دے دیا ہے, بس جیسے آدمی سائیکل والا آئے گا آدمی مجھے کال کر دے گا, صحیح ہے. اگر رات کو بھی ہو مشکل نہیں, ہم دونوں پہ رات کے ساتھ. اور پورا منہ آئس کریم کے اوپر گندا کیا ہوا ہے تم نے, پورا گندا کیا ہوا. تو چلو ابھی گھر کی طرف چلتے ہیں, اور سائیکل تو نہیں ملا, بس گھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یار واپس گھر کی طرف آئیں, آ جاؤ ادھر. میں کہا واپس گھر کی طرف آئیں اور ہوا چل رہی ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہے, پھر بھی اتنا پسینہ آ رہا ہے. ہم اتنا پسینہ آ رہا ہے ماشاءاللہ. کیسے ہو, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ ماشاءاللہ سارے بچے, ہاں بس سبسکرائب کرو, ویڈیوز دیکھا کرو. میں کہا واپس گھر کی طرف آئے, ہوا بھی چل رہی ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہے, اتنا پسینہ ابھی بھی. یہ دیکھو واک بھی کرے اور پسینہ بھی آ رہا ہے, یعنی آج بالکل بھی نکلنے کا دن بالکل بھی نہیں ہے.
بس گھر میں آرام سے بیٹھتے پنکھے کے نیچے، اور کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ اگر بارش نہیں ہوئی تو موسم حد سے زیادہ خراب ہے آ کر یار۔ وہ جیسے میں نکلا ہوا تھا گھر سے، بولتے گھر آنے سے پہلے لازم آئس کریم لے کر آؤ، کیونکہ گھر میں بھی سب کو گرمی لگ رہی ہے۔ بس میں دکان والے کے پاس جاتا ہوں، کوئی ایسا 800-900 کا بڑا آئس کریم اٹھاتا ہوں کہ چھوڑو وہ لوگ کھائے اور انجوائے کریں۔ گھر کے پاس والے دکان میں گیا، وہاں پہ ان کے ساتھ آئس کریم نہیں تھا، بولتے سیدھا جاؤ رائٹ موڑو، وہاں پہ ایک اور بڑا دکان ہے، وہاں پہ آئس کریم ملے گا۔ تو ابھی ماشاءاللہ میں پیدل جا رہا ہوں، سامنے جو دکان ہے اس میں چیک کرتا ہوں کہ آئس کریم ہے یا نہیں۔ کیسے ہو، کیا حال ہے، نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کیا؟ حذیفہ۔ تو ہمارے چینل سبسکرائب کرو گے؟ نام بتا دوں، یاد رہے گا، لائف وتھ خالد جے۔ خالد جے، چلو میں آ جاؤ، وہاں سے لکھ کے دیتا ہوں پیپر پہ، پھر گھر میں جا کے سبسکرائب کر لینا۔ تو چلے ماشاءاللہ، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کی ڈیلی بلاگس بھی دیکھتے ہیں اور آپ کامنٹ بھی کرتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں، تو یہ بچے ہمارے لیے زبردست ہوتے ہیں یار۔ اتنی بیکار گرمی، اتنی بیکار۔ ابھی میں یہ دیکھو چھت کے اوپر بیٹھا ہوں، لیکن پھر بھی ہوا بھی لگ رہی ہے، لیکن پسینہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ دیکھو ہاتھ پورے پسینے، اللہ معاف کرے یار۔ پتہ نہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ماحول بہت ہی خراب ہے آج، اس لیے میں نے کوئی ایکٹیویٹی کچھ بھی نہیں کی، بس اتنا کیا کہ بس گیا سائیکل کی دکان میں گیا، حمد کا سائیکل میں نے چیک کیا، وہ تو دکان والا پتہ نہیں کہاں گیا تھا، شاید وہ بھی گرمی کی وجہ سے بھاگ گیا ہے۔ وہ پھر واپس ہی میں آیا، آئس کریمیں خریدی اور گھر واپس آیا۔ بس ابھی چھت پہ آرام سے بیٹھا ہوں اور پھر بھی مجھ سے پسینہ گر رہا ہے یار۔ میں مغرب کی نماز میں گیا اور مغرب کی نماز کے بعد پھر سے واپس آیا، میں نہایا اور میں نے شارٹ پہن لیے، شارٹ اور کٹ پہن لیے۔ آج آپ کو یقین نہیں آتے، گرمی کی وجہ سے میں 8 بار نہا چکا ہوں، 8 بار، اتنی شدید گرمی ہے۔ بس ابھی ماشاءاللہ دکان سے کال آیا، جوسر والے دکان سے، بولتے کیا ہو، آپ کا جوسر ریڈی ہو چکا ہے۔ بس میں کہا تھوڑی دیر چھت پہ ٹھہل جاؤں، تھوڑی سی ہوا، یہ پسینہ سوکھ جائے، اس کے بعد پھر جاؤں گا جوسر لے کر آؤں گا دکان سے انشاءاللہ یار۔ میں بس ایسے ہی ابھی نیچے بیٹھا ہوا تھا اور موبائل میں دیکھ رہا تھا کیا یہ گرمی کا موسم جب سے چل رہے، یہ جو سب چھت پہ وائٹ چونا کر رہے ہیں، تو ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ آج کی جو گرمی میں نے دیکھی، توبہ توبہ، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ جہنم کی آگ سے بچائے، بس یہی دعا کرو مسلمانوں۔ تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا، میں نے جا کے صادق کو بولا عاطف ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جاؤ بائک کے اوپر اور جا کے چونا لے کر آؤ، اور ابھی میں چھت کے اوپر آیا ہوں۔ میں کہا جب تک وہ چونا لے کر آتا ہے میں یہاں پہ سارا جو جگہ ہے صاف کرتا ہوں، کیونکہ یہ اگر چونا نہیں لگا تو قسم سے یہ اگلے 4-5 دنوں میں ہم سے روسٹڈ چکن بن جائیں گے۔ تو بس ابھی حمد بھی اوپر آ چکے ہیں، میں بھی اوپر ہوں، جلدی سے یہ چھت صاف کرتے ہیں، اس پہ جو مٹی پڑی ہے، اور اس کے اوپر وائٹ چونا۔ اس سے کہا 200 کا کافی ہے، میں نے 200 کا نہیں، میں کہا 400 کا لے کر آؤ کہ ڈبل لگائیں۔ بس چلو ابھی وہ لوگ گئے چونا لانے اور ہم لوگ تب تک یہ چھت کی صفائی کرتے ہیں انشاءاللہ ابھی۔ جیسے کہ آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے جیسے موٹر کا پانی میں نے چالو کیا، پہلے پورا اپنے آپ کو نہلایا ٹھنڈے پانی کے ساتھ، موٹر پانی کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ دیکھیں سارا چھت کی ابھی میں اور حمد لگے ہوئے ہیں، اکیلے صفائی کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے پہلے پانی پھینکا اور پانی پھینکنے کے بعد ابھی اس کے اوپر بروش ماروں گا، پورا آخر تک یہ مٹی صاف کروں گا، تب تک وہ لوگ وائٹ چونا لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ پھر جلدی سے لگائیں گے کہ چھوڑو رات کو لگے اور صبح تھوڑی سی ہمیں سکون ملے گرمی کی وجہ سے۔ یار میں آپ لوگوں کو ایک نصیحت دینا چاہتا ہوں، کبھی بھی زندگی میں آپ کو کچھ بھی کرنا ہو، کسی کا انتظار مت کریں، کیونکہ جب آپ نے کہا کہ وہ آئے گا میں کروں گا، وہ کام آپ زندگی میں نہیں کرو گے۔ بس یہ دیکھو یہ چھت کا کام ہم لوگ 1 ہفتے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی بولتے یہ ہے وہ ہے، صبر کرو، یہ ہے۔ بس میں نے کہا تم سب اپنا کام کرو، میں اکیلے کرتا ہوں، بس اکیلے ماشاءاللہ۔ ابھی آدھا چھت میں نے دیکھو پورا صاف کر لیا، وہ بیچارہ میرے ساتھ حمد لگا ہوا ہے، ٹینکی سے پانی بھر رہے اور میں اور حمد لگے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھو آدھا چھت ہم لوگوں نے صاف کیا اور آدھا باقی ہے۔ تو کبھی بھی زندگی میں آپ کو کچھ بھی کرنا ہو، کبھی بھی کسی کا ویٹ مت کرو، کیونکہ آپ جب تک کسی اور کے بھروسے رہو گے وہ کام آپ زندگی میں بالکل بھی نہیں کرو گے، یہ نصیحت یاد رکھنا۔ الحمدللہ پورے 45 منٹ لگے مگر ماشاءاللہ، لیکن 45 منٹ میں پورا چھت میں اور حمد نے اکیلے صاف کیا۔ بس اپنے آپ کو بھی اپنے اوپر پانی پھینکتے رہے کہ ہائیڈریشن نہ ہو، ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو، بس اس لیے اب اپنے اوپر بھی پانی پھینکتے رہے اور چھت کو بھی آرام سے صاف کیا ہم لوگوں نے۔ بس ابھی انشاءاللہ سوکھنے کا انتظار کریں گے، چھوڑو یہ سوکھ جائے، اور سوکھنے کے بعد انشاءاللہ وہ لوگ باہر گئے ہوئے ہیں
वाइट चूना जो होते वो लेकर आते, और उसके बाद इंशाल्लाह इसका रात को ही काम तमाम करते हैं, सुबह के लिए नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और हल्की हल्की हवा चल रही है, अभी जब पूरा गीला हो हवा भी चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ईशा की नमाज़ ही पढ़ी, और ईशा की नमाज़ के बाद जैसे मैं वापस आया, बस घर में उन लोगों ने मुझे कहा कि यार सिलेंडर ख़त्म है, इसमें गैस भरवाओ। तो अभी मैं और हमद देख रहे हैं माशाल्लाह पैदल जा रहे हैं, और आई होप हमें सिलेंडर की दुकान भी मिले और हम ये गैस भी भरवाएं, क्योंकि रात के खाने का बंदोबस्त भी करना है। तो अभी माशाल्लाह आराम आराम से पैदल जा रहे हैं और जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, और फिर इंशाल्लाह आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। जिस चौक से हम लोग हमेशा सामान ख़रीदते हैं और चीज़ें लेते हैं, यहाँ पे मैं आया सिलेंडर वाले के पास, सिलेंडर वाला नहीं है। अभी मजबूरन मुझे रिक्शे में बैठना पड़ेगा और जो बर्मा टाउन है वहाँ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर लाजिम है, आज इसको भरवाने है लाजिम। तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर मुझे रिक्शा मिला या कुछ ऐसा बाइक वाला मिला कि हमें सिर्फ वहाँ तक पहुँचाए और हमारा सिलेंडर भरवाएं। तो ये माशाल्लाह हमारे प्यारे भाई मिले, इससे मैंने पूछा कि सिर्फ सिलेंडर की दुकान तक जाने, बस प्यारे भाई ने डिस्काउंट भी किया, बोलते मैं 100 रुपये में आपको लेकर जाता हूँ, लेकर आता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जान। आपका नाम क्या है भाई जान? कलीमुल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो चलो चलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, वहाँ पे दुकानें बंद थी, लेकिन थोड़ा सा और आगे ट्रेवल किया, यहाँ पे दुकानें खुली मिली है, तो अल्लाह का शुक्र है। बस ये हमारे प्यारे भाई हमारे लिए सिलेंडर भरवा रहे, मैं कहा 500 का डाल दो, और फिर वापस फिर अपनी घरों की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। लाजिम अपना कमीशन जो इसका टिप होता है उसको लाजिम खाना होता है। तो मैं इसके लिए आइसक्रीम उठाया, और हमारे प्यारे भाई ने हमारे लिए ब्लूबेरी तैयार किया, तो मैं इसको कहा पूरा ठंडा दे दो कि पूरा पी ले इसको इंशाल्लाह। वाह वाह वाह, ठंडे का अपना ही मज़ा है। घर पहुंचने के बाद जैसे मैं घर पहुंचा और सिलेंडर घर लेकर आया, तभी घर से बोलते कि दूध भी लेकर आना था। मैं कहा यार तुम और थे, एक काम एक ही बार में क्यों नहीं बोलते हो? जब भी आप जाओ या तो आप लोग को आधे में याद आता है, या तो घर पहुंचे उसके बाद याद आता है। तो चलो अभी मैं घर गया, सिलेंडर पहुँचाया, अभी सिलेंडर पहुँचाने के बाद फिर से मैं अभी बाहर जा रहा हूँ दुकान की तरफ, लेकिन ये दुकान तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी दुकानें बंद हो गई। यहाँ बंद हो गई, हमद चलो वापस आ जाओ। बस दूध तो नहीं उठाएंगे क्योंकि दुकानें बंद है, और अभी वापस घरों की तरफ दोबारा जाएंगे। आ जाओ हमद, दुकान बंद है क्योंकि वो 2 दुकानें बंद हो चुकी है। तो बस इसके बाद और कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गर्मी का मौसम है और ब्राज़ील का मैच भी चल रहा है, और जापान पहले ही 1 गोल से आगे हो चुका है, और अच्छे ब्राज़ील हार जाए क्योंकि हम अर्जेंटीना की तरफ है। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करो, लाइक शेयर कमेंट करो, बेल आइकन को क्लिक करें कि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। सी यू नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।